मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। लियबलुवकुम, अल्लाह कहते हैं मैंने आसमानों और ज़मीनों को क्यों बनाया? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से अच्छा कौन है। ये भी बहुत अहम आयत है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ इंसान का मकसद बताती हो। कुरान कह रहा है ना सूरह हूद की इब्तदा में, उहकिमत आयातुहु, इसकी आयात को हमने मजबूत कर दिया। बहुत इसके जो मज़ामीन हैं वो बड़े मजबूत मज़ामीन हैं, यानी दलाइल के लिहाज से और दावे के लिहाज से, और उसमें जो क्लियरिटी है वो बहुत ही वाज़ेह है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर इसको हमने डिटेल से बयान किया है। तो उसी बयान में ये भी है कि दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है जो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि ये सब कुछ है क्यों। जो नफ्स परस्त लोग हैं, शहवत परस्त लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हम इंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुए हैं, हम मज़े उड़ाने के लिए पैदा हुए हैं। उनको जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता ना ये सब कुछ क्यों है, तो वो ये कहते हैं मज़े उड़ाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नहीं पता हम क्यों हैं। तो सारी ज़िंदगी उनकी कन्फ्यूजन में गुजरती है, उनके पास कोई हदफ ही नहीं होता, कोई मंजिल ही नहीं होती। कुरान ने इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान ये किया है कि उनको उनकी पैदाइश का मकसद बता दिया। वो मकसद क्या है कि अल्लाह कहते हैं मैंने आसमानों और ज़मीनों को क्यों बनाया? लियबलुवकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें यानी इंसानों और जिन्नात को आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से ज़्यादा अच्छा कौन है अमल के लिहाज से। ये खुद एक बलागत है, यानी अच्छाई में भी फिर मुकाबला होगा। अगर अल्लाह यूं कह देते कि तुम में कौन अमल के लिहाज से अच्छा है, तो ये हमें मकसद कायनात तो समझ में आ जाता। लेकिन लोग थोड़ा सा अच्छा बन जाते और अच्छों की फहरिस्त में दाखिल हो जाते, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। क्यों? वो कहते भाई अल्लाह तो ये देखना चाहता है अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो हम अच्छे बन गए ना, हमने बुराइयों को छोड़ दिया, हम बस अच्छे बन गए, तो बस हमारी पैदाइश का मकसद हासिल हो गया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अहसनु, अहसन कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा अच्छा कौन है। क्या मतलब? अच्छे बन गए तो और अच्छे बनो, और अच्छे बन गए तो और अच्छे बनो। अल्लाह सिर्फ ये नहीं देखेगा तुम में अच्छा कौन है, अल्लाह ये देखेगा कि अच्छे से अच्छा कौन है। तो जो ज़्यादा अच्छा होगा उसको अलग मकाम मिलेगा, जो उससे कम होगा उसका अलग मकाम होगा। तो सिर्फ अच्छा बनना ये भी मकसद नहीं है, अच्छे से फिर मज़ीद अच्छा बनना, फिर मज़ीद अच्छा बनना, इसकी जुस्तजू में तुम लग जाओ और बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो ये अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें हमारा हदफ बताया है, और हमें अपनी ज़िंदगी इसी मकसद को सामने रख के गुजारनी चाहिए कि हम अच्छे बन के दुनिया से जाएं। अच्छे बनने के लिए अच्छे अमाल ज़रूरी हैं, अच्छे से अच्छा अमल करें और हर बुरे से बुरे अमल को हम छोड़ने की कोशिश करें। वला इन क़ुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत, क्या बलागत है कुरान की। कुरान कहता है मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया, कायनात को इसलिए बनाया ताकि इंसानों को आजमाए कि उनमें अच्छे से अच्छा कौन है। तो फौरन एक सवाल खड़ा होता है, अल्लाह हम अच्छे बन गए तो नतीजा क्या होगा? भाई मरना तो सबने, अच्छे से अच्छा बन जाओ तो भी मौत है, बुरे से बुरा बन जाओ तो भी मौत है। तो फौरन दिमाग जाता है आखिरत की तरफ कि जाहिर है जब अल्लाह ने आजमाया है, लियबलुवकुम, लियबलुवा का मतलब कि अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया है। तो आजमाइश की डेफिनेशन ही यही है कि जो इसमें कामयाब होगा उसको इसका बदला मिलेगा और जो नाकाम होगा उसको सज़ा मिलेगी। फौरन आखिरत की तरफ जहन जाता है। तो मुशरिकीन आखिरत का मजाक उड़ाते थे, तो कुरान ने फौरन कहा कि हमने तुम्हें पैदा आजमाइश के लिए किया है, तो वो आजमाइश का तो मतलब ही है कि क़यामत कायम होगी। इस कायनात को बनाने का गोया मकसद ही यही है कि जन्नत और जहन्नम का वजूद और उसका तसव्वुर तुम्हारे दिमागों में बैठ जाए और मौत के बाद की ज़िंदगी पर तुम यकीन ले आओ। लेकिन होता क्या है कि जो कायनात का सबसे बड़ा मकसद था, उसी मकसद का ये मुशरिकीन मजाक कैसे उड़ाते हैं, तो उसका आगे कुरान तस्करा कर रहा है। वला इन क़ुल्ता, ए नबी अगर आप कहें इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत, कि मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, ताकि कायनात बनाने का जो मकसद था, इंसान की पैदाइश का जो मकसद था कि इंसान को आजमाया जाए, और ज़ाहिर आजमाया इसीलिए जाता है कि उसको बाद में बदला दिया जाए। तो
اور وہ قیامت قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ دنیا میں انسان کو بدلہ نہیں ملتا پراپر، بہت سے اچھے لوگ پس جاتے ہیں، بہت سے برے لوگ ترقی کر جاتے ہیں. تو اے نبی، کائنات کا مقصد ہی قیامت قائم کرنا ہے، لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن ایک کھلا ہوا جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے قرآن کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ باتیں عجیب کر رہا ہے لیکن اثر دل پہ بہت ہوتا ہے. تو جادوگر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں نا جادوگر کی، لیکن اثر ہو رہا ہوتا ہے، اس کا آدمی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی کہتے تھے قرآن کی باتیں 100% غلط ہیں لیکن اثر ہو رہا ہے، تو یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن کے دعووں کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جادو کہہ کے اثر تو ان پہ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اور دل تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا ان کا، لیکن فوراً جادو کہہ کے جو ہے نا اس اثر کو ختم کر دیتے تھے. تو قرآن کہہ رہے کہ ہمارا دعویٰ کتنا واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کائنات کو بنانے کا. اس پورے نظام کو اللہ نے ایویں بلا وجہ جو ہے نا چلا دیا، بے مقصد بس ایسے ہی پیدا کر دیا، اور انسانوں کو مار مار کے ختم کر رہا ہے. کوئی اچھا کر کے جائے، برا کر کے جائے، سب کا انجام سیم کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی خلاف عقل بات ہے، اور قرآن کیسی عقل کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے آزمائش کے لیے بنایا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو سزا ملے گی. لیکن اے نبی، جب آپ یہ باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن جادو ہے. تو اتنے واضح دعوے کو جادو کہہ کے یہ لوگ مسترد کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گواہ جو ہے عدالت میں اپنے مدعی کے بارے میں دلائل کے انبار لگا دے، اور جو مد مقابل میں مدعا علیہ ہے وہ اس گواہ کا مذاق اڑا دے، یہ کہہ کے کہ جج صاحب، وکیل صاحب، آپ جو ہیں اس کی باتوں سے متاثر ہو، یہ جادو کر رہا ہے، یہ جو ہے نا آپ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بھائی جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس کے دلائل کی قوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایسے موقع پہ سامنے والے کی ویلیو بالکل ختم کرنے کے لیے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی واضح بات ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جنت جہنم ہے، تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے، بروں کو سزا ملے. لیکن اے نبی، جب آپ ان کے سامنے یوں آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، تو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی قرآن یہ جس کی آپ آیتیں ہم پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور قرآن کہتا ہے کہ اس بدبختی کی وجہ سے ہم اگر ان کو فوراً عذاب نہیں دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ اس طرح کی باتیں کریں تو جو آخرت میں عذاب ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے. لیکن ہم اس عذاب کو مؤخر کرتے ہیں کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے توبہ کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں. چلو جی، ہمیں اللہ نے کچھ دن زندہ رہنے کے لیے دے دیے، ہم اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، مزید سوچتے ہیں. نہ 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 نہ، اور ہٹ دھرمی، یعنی ہم نے عذاب کو مؤخر کیا ایک ٹائم تک کے لیے. اس مؤخر کرنے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اور بدبختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بدبختی کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ مدت تک کے لیے ہم عذاب کو جب مؤخر کر دیتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں مَا يَحْبِسُهُ، کون سی چیز ہے جو عذاب کو روک رہی ہے؟ بھائی ہم تو غلط ہیں، اگر ہم برے ہیں، ہم مشرک ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو ابھی دے دینا عذاب، قیامت تک کے لیے کیوں مؤخر کیا ہوا اس نے؟ تو آگے قرآن دھمکی دیتے، الا خبردار سنو، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ابھی عذاب آ جائے، یوم یاتیہم، جس دن عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، یہ عذاب ان سے ہٹے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا. تو یہ سورہ ہود کا پہلا رکوع اور 12ویں پارے کی بھی ابتدا ہو گئی. الحمدللہ 12ویں پارے کا پہلا رکوع آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اس رکوع کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلے تو اللہ نے اس سورت کی تعریف کی، کہ قرآن کی تعریف کی کہ اس کی آیتیں مضبوط اور محکم ہیں، اور اس میں ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے اہم مضامین کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور جو کچھ برائی ہو چکی ہے انستغفروا ربکم، اپنے رب سے آج توبہ اور استغفار کرو، اور ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف قائم رہو، اور الی اللہ مرجعکم، لوٹ کر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ تمہاری یہ سازشیں
پیغمبر کے خلاف نہیں ہیں، اصل میں اللہ کے خلاف ہیں، تو اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ اور پھر دینداروں کو موٹیویشن کے لیے کہ دین پر چلنے میں رزق کی تنگی کا اگر تم شکار ہو رہے ہو تو اس میں اللہ پہ توکل کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی تمہیں رزق پہنچا کے چھوڑے گا، کہیں کچھ بھی ہو جائے گا وہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں پہنچائے گا، تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ ہاں کوئی مصلحت بھوکا مارنے میں ہو تو اس کا تعلق پھر دین یا بے دینی سے نہیں ہے، وہ تو کافر لوگ بھی بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ تو بے دین لوگ بھی بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ تو چاروں طرف رزق کی فراوانی ہو پھر بھی انسان بھوک میں مر جاتا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ہم ہی اس کائنات کے خالق ہیں، ہم نے بنایا کیوں ہے اس کو، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا کون کرتا ہے برا کون کرتا ہے۔ اور پھر جو آخرت کے منکر ہیں کہ اچھائی اور برائی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، ان کی برائی کو اللہ نے بیان کیا کہ کیسے بدبخت ہیں، جب ان کے سامنے قیامت کی آیتیں ذکر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور ہم ان کو مہلت دے کے عذاب مؤخر کر رہے ہیں تو بجائے توبہ استغفار کریں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے انشاءاللہ۔